سب سے پہلے خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے۔ اب دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے تھوڑی سی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آپ کے جو علمی کارنامے اس پہ ہم بات کریں گے، اور آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو دینی خدمات ہیں، آپ کا جو علمی مقام ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسم گرامی ہے، جو آپ کا نام ہے، وہ ہے علی۔ کیا نام ہے؟ علی ہے، لیکن آپ علی حجویری کے نام سے مشہور ہیں، اور کیونکہ جس محلے میں آپ رہتے تھے اس کا نام تھا حجویر تھا، اور اس وجہ سے آپ علی حجویری کہلائے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن، ابو الحسن، لیکن آپ ابو الحسن کے بجائے لاہور میں سب سے زیادہ مشہور کس نام سے ہیں؟ دادا صاحب کے نام سے مشہور ہیں، دادا صاحب کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے، حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں 400 ہجری میں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 400 ہجری میں لگ بھگ۔ اور آپ کی والدہ فرمایا کہ اس کے بارے میں آتا ہے اسی محلے کے رہنے والی تھی، اور آپ کے والد جو تھے وہ غزنی کے رہنے والے تھے، اس لیے جس کا نام جلاب تھا، محلوں کی نسبت سے آپ کو حجویری اور جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ والدہ اس محلے میں تھی، والد اس میں تھا، تو اسی نسبت سے آپ کو حجویری اور جلابی بھی کہا جاتا تھا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر آپ شجرہ نسب پہ غور کریں، آپ نجیب الطرفین سید تھے، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے چند واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے جا ملتا تھا، آپ حسنی سید تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر آگے مولا علی، پھر آپ کو پتہ ہے آگے آقا علیہ السلام تک، لیکن آپ حسنی سید تھے۔ علم کے حصول کے لیے حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی، اور وہ ایک اچھا دور تھا، علم کی قدر تھی، اور صاحب علم لوگ ہوتے تھے جن کے پاس علم تھا، صحیح معنی ہوتا تھا۔ تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بے شمار علماء فضلاء سے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا، قرآن پاک آپ نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑے سے عرصے میں آپ نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر لی، اس کے بعد آپ نے دوسرے علوم حاصل کیے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عربی، فارسی، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، تمام علوم پر حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب آپ نے یہ علم حاصل کیا تو آپ کے اساتذہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ شیخ ابو العباس، اور اسی طرح شیخ ابو القاسم، ابو العباس، محمد وصاب، ابو عبداللہ، اور آپ کے اساتذہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، چند کے میں نے ذکر کیا۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ آپ نے معرفت حاصل کرنے کی غرض سے آپ مرشد کی تلاش میں نکلے، اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب آپ نے مرید ہونا ہے، کسی محفل میں جناب کوئی پیر اعلان کر دے، پیر کا کوئی چیلا کھڑا ہو کر اعلان کرے جس نے بیعت کرنا بیعت کر لو۔ یہ طریقہ کار بالکل پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جس بندے نے جس ہستی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہوتا تھا، پہلے باقاعدہ پیر کو تلاش کیا جاتا تھا۔ تلاش کرنے کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آوازیں لگائی جاتی تھی، بلکہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر، روحانی طور پر ہر حوالے سے اس شخصیت کو دیکھا جاتا تھا کہ اس میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کتنی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب دل مطمئن ہوتا تھا تب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا تھا، اس کو بیعت کہتی ہے۔ بیعت آپ کو پتہ ہے کہ دل کا سودا ہے۔ جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی مذاق ہے۔ آپ نے اگر آج بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، معلومات کرتے ہیں، یار یہ بندہ کیسا ہے، محلے والوں سے، لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بندہ کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔
اگر یہ دنیا کے معاملات کے لیے تو آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں جب آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور روحانی آپ نے سفر، روحانی جو منازل ہے وہ طے کرنی ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ایک بندے کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ محفل میں کھڑے ہو جائیں، جناب کوئی کہے بیعت کر لو، آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے روحانی منازل طے کی یا نہیں کی، اس کا شجرہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے، وہ اس کے بعد علم بھی ہے یا نہیں ہے، اور وہ شریعت اور طریقت کو جانتا یا نہیں جانتا۔ یاد رکھیں یہ چیز مذاق نہیں ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس حوالے سے سفر کیا، مرشد کی تلاش میں آپ نکلے، آپ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ دوران سفر آپ نے سلسلہ عالیہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن ختلی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی، جو شام میں رہتے تھے، اپنے زمانے کے مشہور پیشوائے طریقت تھے۔ سلسلہ جنیدیہ کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ ہمارے تمام شیوخ اکابرین سلسلہ جنیدیہ سے منسلک تھے، اور یہ سلسلہ طریقت بڑا مشہور تھا۔ تو آپ نے ان کے زیر نگرانی جو سلوک کی منازل تھی، پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے طے کی۔ ایک ہوتا ہے ظاہری علم، ایک ہوتا ہے باطنی علم، ایک ہوتا ہے دنیاوی علم، ایک ہوتا ہے روحانی علم۔ یہ تمام منازل حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ روحانی منازل طے کی، پھر آپ کے پیر مرشد نے آپ کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی، آپ نے دین کی خدمت کیے، اور مختلف علاقوں کا آپ نے وزٹ کیا دین کی خدمت کے غرض سے، اور آپ نے دین کی خدمت کی، اور بے شمار اولیاء اور صوفیاء سے آپ نے ملاقاتیں کی، کسی کو فیض دیا ہے اور کسی سے لیا ہے، یہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ لاہور جائیں، آپ کی وہاں ضرورت ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت لاہور میں تھے قطب الاقطاب حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قطب الاقطاب ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ موجود ہیں، لاہور میں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ کے پیر و مرشد نے کہا نہیں، آپ جائیں، آپ جائیں۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی منازل آپ نے طے کی، اور اس وقت سفری سہولیات اس قدر آسان نہیں تھی جس طرح آج ہمیں سہولیات ملی ہوئی ہیں۔ پیدل چلنا ہوتا تھا یا گھوڑے پہ سواری کرنی ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے جنگل تھے، درندوں کا، جانوروں کا نقصان کا خدشہ ہوتا تھا، دشمنیاں ہوتی تھی، اور اس وقت اسلام دشمن زیادہ تھے۔ المختصر بات یہ کہ تمام جو سفر کے مراحل تھے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ لاہور میں گئے، دیکھا کہ ایک بزرگ کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کا جنازہ جا رہا ہے، اور پتہ چلا کہ یہ تو حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب آپ یہاں پر ایک باریک نکتہ دیکھیں، آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا آپ لاہور جائیں، آپ نے عرض کیا کہ حضور لاہور میں تو حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے فرمایا نہیں آپ جائیں۔ آپ کے پیر و مرشد یہ دیکھ رہے تھے کہ داتا صاحب جب پہنچیں گے ان کا وصال ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جناب عالی کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہر بندہ سکالر بنا ہوا ہے، اور کہہ تو رجال ہے، علم سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، ادب سے دوری ہے، فتووں کی بوچھاڑ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ تو غیب کی بات ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں۔ اب حضور کی وہ حدیث کہاں جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن جو ہے، مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ نور بصیرت سے دیکھتا ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے بھی نور بصیرت سے دیکھا
کہ حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن وصال ہو جائے گا جس دن دادا صاحب رحمۃ اللہ لاہور پہنچیں گے، اور وہ جو ڈیوٹی ہوگی، ایک قطب الاقطاب کی جو ڈیوٹی ہے، جو فرائض ہیں، لوگوں کو جو سلوک کی راہ پہ چلانا ہے، طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، لوگوں کو دین کی راہ پہ لانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے، وہ ڈیوٹی، وہ فرائض دادا صاحب رحمۃ اللہ سارے انجام دیں گے۔ آپ کے پیر و مرشد یہ دیکھ رہے تھے۔ اب جناب اس کو کوئی علم و غیب کہے، اور اگر کوئی علم و غیب بھی کہے تب بھی عطائی علم اس کو کہتی ہے۔ اللہ کی شان میں پھر بھی کمی نہیں آتی۔ کیوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے یا نہیں ہے؟ سمیع و بصیر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اللہ نے بندے کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ بندہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ نہیں، مجھے ہم لوگ سنتے نہیں سنتے، ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو پھر اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، پھر یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ نہیں جناب عالی۔ اچھا، لوگ اسی ضمن میں ایک اور بات کا جواب دے دوں۔ جب ہم کہتے ہیں مولا علی، لوگ کہتے ہیں آپ مولا کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولا ہم اس معنی میں، خدا کے معنی میں نہیں کہتے۔ جب ہم کہتے ہیں داتا صاحب، لوگ کہتے ہیں آپ داتا تو اللہ ہے۔ اس پر مولویوں نے لمبی لمبی تقریریں چھوڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس معنی میں نہیں کہتے۔ جس طرح بندہ سمیع و بصیر ہے، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے۔ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا یہ ذاتی ہے، بندے کا سمیع و بصیر ہونا، بندے کا دیکھنا، بندے کا سننا، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو داتا ہیں، یہ اللہ کے دی ہوئی پاور ہے، داتا صاحب کی ذاتی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غیب کا علم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جناب میں خیبر کے موقع پر یہ جھنڈا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو سارے صحابہ کرام انتظار میں تھے، تو میرے آقا نے فرمایا مولا علی کہاں ہیں؟ اگلے دن، یہ کل کی خبر تھی یا نہیں تھی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مولا علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو میرے آقا نے لعاب لگایا، وہ جھنڈا میرے آقا نے مولا علی کو عطا فرمایا۔ اب یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں میرے آقا نے باقاعدہ عصا مبارک چھڑی سے میرے آقا نے اس طرح لکیر کھینچی، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور جہاں جہاں میرے آقا نے نشان لگائے اور کافر وہیں پہ مرے ہیں۔ یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا جبل احد پہ تشریف لے گئے اور پہاڑ ہلنے لگا، میرے آقا نے فرمایا پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے آقا ان کی شہادت کی خبر پہلے دے رہے ہیں، کیا بتاؤ گے؟ کئی ایسے صحابہ ہیں میرے آقا نے فرمایا جن کو چلتے پھرتے شہید دیکھنے، ان کو دیکھ لو، نام لے کر میرے آقا نے فتوایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ غیب ضرور ہے، لیکن اللہ کا جو غیب ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، نبی پاک کو اللہ نے عطا کیا۔ اور یہ جو مومن ہے اور یہ جو نور بصیرت سے دیکھتے ہیں اور یہ جو اللہ والوں کے کرامتیں ہیں، یہ جو فیض ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد نے حکم دیا۔ تو محترم حضرات، حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی، آپ نے علم کو پھیلایا، اور یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے اور آپ کے جو اقوال ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں، حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جن بزرگوں نے فیض حاصل کیا، اللہ والوں نے وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور عوام تو پھر عوام ہیں۔ میں ابھی ٹی وی چینل پہ یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں کتنے مزارات ہیں، مدینہ ملتان شریف جو اس کو مدینہ الاولیاء کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے، بے شمار اولیاء کرام ہیں، بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پیر مہر علی شاہ ہیں، کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پیر سیال ہیں، خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہیں، خواجہ نور محمد مہروی ہیں، بابا فرید ہیں، خواجہ غلام فرید ہیں، غزالی زمان علامہ احمد سید کاظمی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، شاہ رکن عالم نوری حضوری ہیں، کس بزرگ کا میں نام لوں، بے شمار اولیاء کرام ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ہو، سب سے زیادہ سیاستدان ہوں، عوام ہوں، اولیاء کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، سب
سے زیادہ حاضری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا جتنے سیاستدان داتا صاحب کے دربار پہ جاتے ہیں کسی اور پہ جاتے ہیں؟ عوام میں آپ دیکھ لیں، اولیاء میں آپ دیکھ لیں، بزرگان دین میں دیکھ لیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار ہستیوں نے فیض لیا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت اور بات آپ کو بتاؤں، آپ کی یہ جو کتاب ہے کشف المعجوب، یہ داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المعجوب، اس کے بارے میں جو بزرگان دین ہیں، حضرت فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان المشیخ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے کشف المعجوب کو اپنے ملفوظات میں شامل کیا اور تذکرہ کیا، کشف المعجوب کی بہت زیادہ تعریف کی اور اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی کہ کشف المعجوب کو پڑھو۔ یہاں تک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کشف المعجوب جو ہے داتا صاحب کی، یہ کشف المعجوب، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں داتا صاحب کی یہ جو کشف المعجوب ہے یہ مرشد کامل کے قائم مقام ہے، مرشد کامل کے قائم مقام ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کو شیخ کامل نہ ہو مل سکے، شیخ کامل، پتہ چلا کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، ہر ایک بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، یہ پیری مریدی کو مذاق نہیں ہے کہ ہر مچھ ڈنڈے کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شیخ کامل نہ مل سکے، فرماتے ہیں تو وہ کشف المعجوب کو مطالعہ کرے، شیخ کامل کی ضرورت یہ کشف المعجوب پورا کرے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کون فرماتے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ جو کشف المعجوب ہے، آج وہ جہلا جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، جو نہ نماز پڑھتے ہیں، جنہیں بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں، جو کتوں کو رکھے ہوئے ہیں، بلیاں رکھی ہوئے ہیں، جناب ان کو کہا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم تو مدینے میں پڑھتے ہیں۔ وہ دین سے دور لوگ خود بھی جہل ہیں اور لوگوں میں جہالت پھیلا رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد کا ایک جہل ہے، اس نے اس سال فتویٰ جاری کیا ہے، اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، لیکن جب آ رہا ہو بدماش نظر آتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تراویح ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب اس نے نہ علم پڑھا، نہ کچھ پڑھا، سوشل میڈیا والا کوئی یوٹیوبر اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہہ دیا جناب تراویح کی نماز ہے ہی نہیں۔ اب تراویح پر کتنے علماء کے، صوفیاء کے اور اقوال بزرگان دین کے حدیث سے روایت ہیں کہ تراویح سنت موقدہ کا درجہ رکھتی ہے، اس نے سرے سے انکار کر دیا۔ اب سارے میڈیا نے اسی کو اٹھا لیا۔ میڈیا والے کبھی اچھی بات کو نہیں اٹھاتے، آپ کو پتہ ہے، جو بھی ویک پوائنٹ ان کو ملے اس کو اٹھا لیں گے، پھیلا دیں گے، اس بندے کو ہیرو بنا دیں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، جناب یہ علم پڑھنا، یہ حدیثیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، تفسیر پڑھنا، منطق پڑھنا، فلسفہ پڑھنا، علم حاصل کرنا، اساتذہ کے سامنے بیٹھنا، یہ جناب یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ یہ لوگوں کی عجیب بات ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں داتا صاحب مولوی تھے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، داتا صاحب اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے۔ اور یہاں تک کہ داتا صاحب نے اپنی اس کتاب کا جو آغاز کیا، کشف المعجوب کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے کتاب العلم، وہ ہے کتاب العلم۔ آپ کو پتہ ہے یہ دادا صاحب کو علم سے اتنا پیار تھا، افسوس جے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور دادا صاحب کے آپ اقوال پڑھیں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کے بہت سارے مسائل ہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ علم ظاہری، ایک ہے علم ظاہری آپ حاصل کرتے ہیں کتابوں والا علم، علم ظاہری اور باطنی دونوں کا حصول دادا صاحب فرماتے ہیں ضروری ہے۔ باطنی علم بھی حاصل کریں، ظاہری علم بھی حاصل کریں، یہ دادا صاحب فرما رہے ہیں ضروری ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ علم سے بے نیاز ہو کر، یہ آپ ان جوہلا کو دادا صاحب نے جواب دیا، جواب میں نہیں دے رہا، دادا صاحب نے دیا، جو کہتے ہیں علم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سنیں دادا صاحب فرماتے ہیں کہ علم سے بے نیاز ہو کر
تصوف کا حصول سخت مشکل ہے، سلوک کی راہ اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ دادا صاحب فرما رہے ہیں۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سالک جو سلوک کی راہ پہ چلتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالک کہتے ہیں۔ آپ ان پیروں سے پوچھیں سالک کس کو کہتے ہیں، یقین جانیں بہت سارے ایسے ان کو سالک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ان کو کہیں سلوک کس کو کہتے ہیں، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک وہ ہے جو تنگی اور خوشحالی ہر صورت میں احکام الہی پر عمل کرے اور کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرے، شیخ کامل پہ ہاتھ پہ بیعت کرے۔ اور فرمایا کہ آپ خلوص نیت، عاجزی، تواضع اور خاموشی کے بارے میں دادا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ 10 چیزوں کو کھا جاتی ہے۔ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں؟ سنیں، دادا صاحب فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ توبہ جو بندہ کرتا ہے وہ گناہوں کا خاتمہ کر دیتی، توبہ، سمجھ گئے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ رزق کو کھا جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، وہ تاجر ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا غم جو ہے یہ عمر کو کھا جاتے ہیں۔ جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، غموں میں مبتلا رہے، بڑی بیماری اس کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا غم نقصان دیتے ہیں، ڈپریشن۔ اور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے یہ نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ ہر بات پہ لوگوں کی غیبت کرنا، چغلیاں کرنا۔ اور دادا صاحب فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقہ۔ دادا صاحب فرماتے ہیں غصہ جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ بڑا نقصان دیتا ہے۔ اور میرے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ پشیمانی جو ہے یہ سخاوت کو، اور تکبر جو ہے علم کو کھا جاتا ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا یہ علم کو کھا جاتا ہے۔ ہمیشہ عاجزی کرنا یہ اللہ رسول کو پسند ہے۔ اور دادا صاحب فرماتے ہیں نیکی جو ہے یہ برائی کو کھا جاتی ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اگر ان سے انسانی بشری تقاضے کے تحت برائی ہو بھی جاتی ہے تو یہ نیکی بندہ اتنی کرے کہ برائی دب جائے۔ تو فرمایا کہ عدل جو ہے یہ ظلم کو کھا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں معاشرے میں اگر عدل ہونا شروع ہو جائے تو ظلم کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یاد رکھیں، ظلم کے ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، ختم نہ بھی کر سکو تو آپ یاد رکھیں عدل کا ہونا ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک سفر کے مہینے پہ ہوتا ہے۔ دادا صاحب وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں رہ کر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہ کر خواجہ غریب نواز نے چلا کاٹا۔ اب بھی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ دادا صاحب کے مزار اقدس میں موجود ہے۔ اور دادا صاحب وہ عظیم ہستی ہیں جن کے مزار پہ جب بھی جائیں 24 گھنٹے 1 سیکنڈ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، درود السلام نہ پڑھا جا رہا ہو، قوالی نہ ہو رہی ہو، ذکر اذکار نہ ہو رہا ہو۔ ہر وقت آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ وہاں ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء کے مزارات پہ حقیقی معنوں میں یہی ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں اگر برائی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ برائی کا خاتمہ کر دے۔ اور یہ تو میرا دادا صاحب کے حوالے سے خطاب تھا۔